ادھر ایران میں مہنگائی کے خلاف پرتشدد احتجاج، 500 سے زائد مقامات پر مظاہرے، تہران اور اصفہان میں توڑ پھوڑ، املاک جلا دی گئیں، 2 ہفتے سے جاری جلاؤ گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے دوران اموات کی تعداد 65 ہو گئی ہے۔ ایران کا امریکہ پر بدامنی کی سرپرستی کا الزام، سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ ایران میں سلگتی بدامنی کی آگ 180 شہروں تک پھیل گئی، مہنگائی کے خلاف 500 سے زائد مقامات پر پرتشدد مظاہرے، دارالحکومت تہران اور اصفہان میں بھی توڑ پھوڑ، سرکاری املاک جلا دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشہد میں مظاہرین کے حملے میں ڈاکٹر فرج اللہ شوستری جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی فوج نے عوام کو قومی سلامتی کے تحفظ کا یقین دلایا، شہریوں سے بیرونی سازش ناکام بنانے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی گئی۔ صدر ٹرمپ بھی ایرانی مظاہرین کی حمایت میں بول پڑے، کہا ایران مظاہرین کو مارنا بند کرے، ہم نے ایکشن لیا تو انہیں تکلیف ہوگی۔ ایران نے سلامتی کونسل کو امریکہ کی شکایت لگا دی، خط میں لکھا کہ امریکہ ایران میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دے رہا ہے، اسے روکا جائے۔ ایران میں مظاہروں کا 13واں دن، پرتشدد واقعات میں اضافہ ہو گیا، کئی گاڑیاں، بینکس اور سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پرامن مظاہرین کو احتجاج کی مکمل اجازت ہے، لیکن پرتشدد کارروائیاں کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں تہران میں صحافی محمد جان حسین سے۔ جی جان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، ایران میں پروٹیسٹ اب 13ویں دن میں آ گئے ہیں اور بیچ میں کم ہو گئے تھے دوبارہ، لیکن بڑھ گئے کیونکہ ڈالر ایک دم دوبارہ اوپر چلا گیا۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے، لوگ ہیں جو باہر نکل رہے ہیں، پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ کچھ جگہوں پہ ہو رہے ہیں تہران میں، اور کافی جگہوں پہ باہر بھی ہو رہے ہیں تہران کے مختلف شہروں میں۔ وائلنس بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد میں ہمیں باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چیزوں کو آگ لگاتے ہیں، بسوں کو آگ لگائی گئی ہیں، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگز کو آگ لگائی گئی ہیں، بینکس کو آگ لگائے گئے ہیں، گروسری سٹورز کو آگ لگایا گیا ہے۔ پروٹیسٹرز اپنا پروٹیسٹ جاری رکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا، نہ ہی ان کے ساتھ پولیس جو ہے وہ جھڑپے گی، لیکن جو رائٹرز ہیں ان کو کلیمپ ڈاؤن کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ اس وقت نماز جنازہ ان لوگوں کی بھی ہو رہی ہیں جو معصوم لوگ ان واقعات میں، وائلنٹ واقعات میں مارے گئے۔ انٹرنیٹ کا بالکل بلیک آؤٹ ہے ایران میں، اور کنسسٹنٹلی سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایران میں صورتحال کشیدہ ہونے کے باعث پاکستان نے اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا ہے۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی محتاط اور چوکس رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایران میں کم سے کم سفر کریں اور پاکستانی مشنز کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تہران میں پاکستانی سفارتخانے زاہدان اور مشہد میں موجود مشنز کے رابطہ نمبرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ، علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار۔ امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف، لکھا ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ جنوبی ایشیا میں بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں امریکہ کا اہم شراکت دار پاکستان بھی ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کا حامی نہیں۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نمایاں طور پر بہتر ہوئے ہیں۔